اگر اللہ کا تجھ پہ فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تجھ میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا. یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہا تھا، پھر ہم تک بات آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کا چاہتا ہے دل دھو دیتا ہے. اب دل دھونا آپ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں، مگر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. کیوں؟ دھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپریشن تھیٹر میں سینہ چیر کے دل کو دھونا، یہ تو مراد ہے ہی نہیں. دھونا تب ممکن ہو جب ہمیں کفر کے داغ دل سے نظر آئے، اور ہماری آنکھ تو چیر کے دل کفر دیکھ ہی نہیں سکتی، دھوئے گی کیسے؟ دل کون دھوتا ہے؟ اللہ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، دل کے داغ کون دھوتا ہے؟ دل میں نور کون بھرتا ہے؟ اللہ. دل کو تزکیہ کون دیتا ہے؟ اللہ. اور دل کو ستھرا کون کرتا ہے؟ اللہ. یہ خالق کائنات کا فرمان ہے. اب اگر یہی کام کوئی دوسری ذات بھی کرے اور قرآن میں آ جائے تو وہابی کمپنی کے نزدیک تو شرک ہو جائے گا. کیوں؟ کہ ان کے نزدیک اللہ ہونے کا مطلب یہ مددگار ہونا. تعریف میں تو ساری غلطی کی ہے. ان کے نزدیک الوہیت ہے مددگار ہونا، اور دل دھونا تو مددگار ہونا ہے. اگر یہی کام کوئی اور ذات کرے رب کے سوا تو ان کے نزدیک تو شرک ہو جائے گا، مگر ہمارے نزدیک شرک نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک تو رب کے قرآن کا فرمان ہوگا. اب چوتھا پارہ پڑھو. اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ رب نے انہی میں عظیم رسول بھیجے. وہ کرتے کیا ہیں؟ قرآن کہتا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، فرمایا یہ آیات پڑھتے جاتے ہیں، دل دھوتے جاتے ہیں. اب 18واں پارہ کہتا ہے کہ دل کون دھوتا ہے، اور چوتھا پارہ کہتا ہے دل کون دھوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل دھونا مشکل کشائی ہے، دل دھونا حاجت روائی ہے، اور یہ اللہ نے بھی فرمائی ہے اور اللہ کے نبی نے بھی. تو یہی تو سنی کی دعائی ہے کہ شرک کے جعلی فتوے نہ لگاؤ. اب جنہوں نے ڈیفینیشن آف وننس میں کہا تھا کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے، تو سرکار مددگار تو بن گئے، دل دھو کے مددگار بن گئے. ہماری تعریف میں کوئی حرج نہیں، ہم کہیں گے مددگار ہی بنے، اللہ تو نہیں بنے. کیونکہ اللہ ہونا تو ہے واجب الوجود ہونا، اللہ ہونا ہے مستحق عبادت ہونا. سرکار دل دھو کے بھی بندے ہی رہے، اللہ نہیں بنے. مددگار بنے ہیں، اللہ نہیں بنے. اور جنہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی مددگار نہیں مگر اللہ، اور الوہیت کا یہ ترجمہ کیا تھا، اب ان کے نزدیک تو پھر ایک اللہ وہ جو 18ویں پارے میں جس کا ذکر ہے کہ دل دھوتا ہے، دوسرا اللہ وہ چوتھے پارے میں جس کا ذکر ہے وہ دل دھونے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ان کے نزدیک تو قرآن میں دو اللہ ماننے پر جائیں گے، وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے. کروڑوں سلام ہو سنی تیرے اکابر کو جنہوں نے تجھے دل میں نہیں پھنسایا، صراط مستقیم پہ چلایا ہے. کہ اللہ بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں، اللہ خود دھوتا ہے، اور سرکار رب کی دی ہوئی توفیق سے دھوتے ہیں.